بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیموں پر رحم کرو اور ان پہ ظلم نہ کرو۔ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں یتیمی کا داغ بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، اور جو والدین کو اپنے بچوں سے بے لوث محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف صاحب اولاد ہی کر سکتا ہے۔ اور وقت پڑنے پر بچوں پہ ہلکی سی بھی مصیبت آ جاتی ہے تو والدین اپنی جان پر جھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، پر ان پہ ہلکی سی مصیبت برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جذبہ صرف انسانوں میں ہی نہیں، جانوروں تک میں بھی پایا جاتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اے بی بی سکینہ کی ماتم دار کنیزوں اور سینے میں اولاد کا دل رکھنے والی کنیزوں، آج اس حسین کی کم سن بچی کے مصائب سنو اور دل کھول کے آنسو بہاؤ۔ اس معصومہ بے کس بچی پر پھٹ پڑنے والی پہاڑ جیسی مصیبتوں کا تذکرہ کروں۔ اسیر کی گئی، کرتے میں آگ لگائی گئی اور گوشوارے نوچے گئے۔ روتی تڑپتی بچی کو دلاسا دینے کے بجائے اسے اس کے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھی گئیں اور شہر بشہر اور دیر بدیر پھرایا گیا۔ دشمنوں اور تماشیوں کے درباروں میں لے جایا گیا، اور قید خانہ بھی ایسا جہاں یہ پتہ چلنا دشوار تھا کہ کب رات ہوئی اور کب دن ہوا، اور دن بھر ایسی دھوپ پڑتی اور رات بھر ایسی اوس گرتی۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عبدل نامی شخص کا گزر ہوا۔ وہ جا رہا تھا تو ایک دم سے قید خانے سے اس نے سنا کہ کچھ سسکیاں اور کمزور ناتواں بچیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، تو اس نے کان لگایا اور اس نے سنا ایک بچی بار بار تڑپ کے بول رہی ہے کہ پھوپھی جان بابا لینے کب آئیں گے، میرا وطن جانا نصیب بھی ہوگا۔ وہ بہت نرم دل کا انسان تھا۔ گھر لوٹا، اپنی زوجہ کو بلایا اور بولا کہ میں جا رہا تھا یزید کے قید خانے سے میرا گزر ہوا، میں نے کچھ بچوں کی رونے کی آوازیں سنی، اور وہ لگتا ہے کہ یتیم بچے ہیں اور بے سہارا بھی ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم شب جمعہ نذر حسین کراتی ہو، تو وہ جو کھانا ہو وہ تم اس قید خانے میں لے جانا۔ تو عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ عورت کھانے خان میں گئی، کھانا خوشی خوشی تیار کیا اور سیدھا قید خانے پہنچی۔ جب قید خانے پہنچی تو اس نے سامنے جیسے ہی قید خانے میں قدم رکھا تو اس نے سامنے ایک بیمار اور لاغر انسان کو دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں اور پیروں میں بھی بیڑیاں اور گلے میں خاردار تاک پڑی۔ عورت نے بولنا چاہا تو اس نے اشارہ کر دیا کہ زخم کی وجہ سے، گلے کی زخم کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا۔ تو پھر وہ آگے بڑھی۔ جب وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، سر کھلے ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے زانوں پر ایک 3 برس کی بچی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی، اس نے کھانے خان کو وہیں رکھا۔ ایک دم سے عورت نے کھانے خان کو وہاں رکھا تو سکینہ نے آہٹ پا کر آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولی تھی، سکینہ نے دیکھا کھانے کی طرف اور اپنی
پھوپھی جان کا چہرہ تکنے لگی۔ اس عورت نے کہا کہ اے بی بی، ذرا اپنا نام اور پتہ تو بتا دو کہ کہاں کی رہنے والی ہو، اور یہ کھانا میں تمہارے لیے یہی لائی ہوں، خوب سیر ہو کے کھاؤ۔ یہ کہا تو پھر بی بی زینب نے کہا کہ ہماری حالت پہ تجھے رحم آ گیا، اس کا بہت شکریہ، پر یہ جو کھانا ہے اسے تو واپس لے جا، کیونکہ ہم سادات پر صدقہ حرام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں بی بی، یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ تو میرے مولا حسین کا نصر کا کھانا ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے۔ ایک دم سے عورت نے کھان کو وہاں رکھا تو سکینہ نے آہٹ پا کر آنکھیں کھولی تھی۔ سکینہ نے دیکھا کھانے کی طرف اور اپنی پھوپھی جان کا چہرہ تکنے لگی۔ اس عورت نے کہا کہ اے بی بی، ذرا اپنا نام اور پتہ تو بتا دو کہ کہاں کی رہنے والی ہو، اور یہ کھانا میں تمہارے لیے یہی لائی ہوں، خوب سیر ہو کے کھاؤ۔ یہ کہا تو پھر بی بی زینب نے کہا کہ ہماری حالت پہ تجھے رحم آ گیا، اس کا بہت شکریہ، پر یہ جو کھانا ہے اسے تو واپس لے جا، کیونکہ ہم سادات پر صدقہ حرام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں بی بی، یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ تو میرے مولا حسین کا نصر کا کھانا ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ چلیے میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک والدین تھے، ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ میں ایک بار اتنی سخت بیمار ہوئی کہ سارے حکیموں نے جواب دے دیا کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں میرے والد بہت پریشان ہوئے، پھر وہ مجھے رسول خدمت میں لے کے گئے۔ انہیں نے بتایا کہ میری طبیعت ایسے خراب ہے گی تو انہیں نے کہا کہ اچھا، تو رسول خدا نے کیا کہتے ہیں انہیں بلایا، انہیں نے حجرے سے ایک چاند جیسا بچہ نکلا۔ میں نے دیکھا کہ حجرے سے ایک چاند جیسا بچہ نکلا، رسول خدا نے اسے حسین کہہ کی آواز دی اور کہا حسین، اس بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، اور کیا کہتے ہیں سب حکیموں نے جواب دے دیا ہے، تم اس کو دعا پڑھ دو کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، اس کا باپ بہت پریشان ہے۔ میں حسین آگے بڑھے اور اس بچی پر میرے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگے، کچھ دعا پڑھنے لگے اور پڑھتے رہے، وہ پڑھتے جا رہے تھے، میرے اندر آثار آتے جا رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے، میرے اندر زندگی کے آثار آتے جا رہے تھے۔ بس ایسا ہوا، پھر تب سے میں آج تک کبھی بیمار نہیں ہوں، اس گھڑی سے آج تک میں کبھی بیمار نہیں ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں گے میرا باپ نے جواب دے دیا ہے، تم اس کو دعا پڑھ دو کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، اس کا باپ بہت پریشان ہے۔ میں حسین آگے بڑھے اور اس بچی پر میرے اوپر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگے، کچھ دعا پڑھنے لگے اور پڑھتے رہے، وہ پڑھتے جا رہے تھے، میرے اندر آثار آتے جا رہے تھے، وہ پڑھتے جا رہے تھے، میرے اندر زندگی کے آثار آتے جا رہے تھے۔ بس ایسا ہوا، پھر تب سے میں آج تک کبھی بیمار نہیں ہوں، اس گھڑی سے آج تک میں کبھی بیمار نہیں ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں گے میرے والد جب مرنے والے تھے تو انہیں نے مجھ سے ایک وصیت کی تھی کہ جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے دوبارہ، تم اس کی ہر شب جمعہ سلامتی کی نظر کروانا۔ اس لیے میں ہر شب جمعہ سلامتی کی نظر کرواتی ہوں اور ان کے لیے دعائیں کراتی ہوں۔ اور ایک دم سے بی بی زینب سسکیاں لے کے رونے لگی، اور اس عورت نے پوچھا کہ بی بی آپ رو کیوں رہی ہیں، خیر تو ہے؟ بی بی زینب نے کہا کہ آج کے بعد اس حسین کی سلامتی کی نظر نہ کرانا، اب وہ اس دنیا میں
नहीं रहे। जालिमों ने उनका सर कलम कर दिया और उनके जिस्म के घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया और उनकी बहनों और उनकी औरतों के सर से चादरें छीन ली, उनके घर से सारा सामान लूट लिया और उनकी एक बच्ची को यतीम कर दिया। और उस बच्ची को इतना सताया, उसके तमाचे मारे, कुर्ते में आग लगाई और पता नहीं ऐसा कौन सा जुल्म जो उस पे नहीं हुआ। बीबी ज़ैनब ने कहा कि अगर तू उस हुसैन की बहन को देखना चाहती है तो देख ले, मैं वही ज़ैनब हूँ। और अगर उनकी यतीम बच्ची को देखना चाहती है तो देख ले, जो तेरी गोद में लेटी है ना, वो सकीना है, वो हुसैन की बेटी यतीम सकीना है। और मेरे जो सामने बीमार और लागर खड़ा है ना, वो मेरा भतीजा है। और हमारा इस दुनिया में कोई न रहा तो हमें मजबूर समझ के इस कैद खाने में डाल दिया। हाय सकीना हाय।